گڈ مارننگ پاکستان، اور کبھی کبھی ہنسی نہیں روکی جا رہی ہوتی اور آن ایئر آ جاتے ہیں تو مطلب ایکسٹرا بول بولنا پڑتا ہے. فاخر کبھی ایسا ہوا ہے آپ کو گانا گاتے ہوئے ہنسی آ جائے؟ کروڑوں بار. پھر کیا کرتے ہیں؟ ہمیں گانا گاتے ہوئے ہنسی بھی آتی ہے، کھانسی بھی آتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، بڑا کچھ آتا ہے. تو وہ گانوں میں سروں میں اظہار ہوتا ہے اس چیزوں، ان ساری چیزوں؟ لائیو گا رہے ہوتے ہیں لوگ، انجوائے کرتے ہیں اس کو. ایون گانا بھول بھی جاتے ہیں تو لوگوں کو اچھا پتہ چل جاتا ہے کہ یار لائیو گا رہا ہے، لپ سنک نہیں کر رہا. اچھا، لیکن کبھی کبھار تو میں جان کے بھول جاتا ہوں. کیوں؟ تاکہ یہ دکھا دو کہ دیکھو یہ میری صحیح آواز ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ بینڈ یا میوزیشینز نہیں ہوتے، میں -1 ٹریک پہ گا رہا ہوتا ہوں جس کے اندر میوزک ہمارا سی ڈی سے بج رہا ہوتا ہے اور گا لائیو رہا ہوتا ہوں. تو اب کبھی کبھار اتنا اچھا گا رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ سی ڈی چل رہی ہے، کیا چل رہا ہے. تو تب بیچ میں آپ کو بند کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آڈینس کو پتا چلے کہ واقعی یہ لائیو گا رہا ہے، تو لیٹس سنگ ود ہم. آخر جو ہے نیچر وائز شرارتی ہے، مجھے لگتا ہے ایسا کچھ. میں نہیں، شرارتی تو نہیں. مجھے لگتا ہے کہ تم شرارتی ہو، جب لائیو پرفارم کر رہے ہوتے تو شرارتیں تب کرتے ہوگے آڈینس کے ساتھ. نہیں، شرارتیں نہیں. ہاں شاید کبھی کبھار، کبھی اگر اف آئی ایم فیلنگ ویری گڈ اباؤٹ مائی سیلف اینڈ گڈ اباؤٹ ایوری تھنگ تو شاید کر رہا. آپ سے نخریلا ہے، تھوڑے نخرے ہیں، کپڑے استری ہونے چاہیے، پرفیکٹ کھانا لگا ہونا چاہیے. نخرے نہیں ہے، لیکن سوئی کبھی کبھی ادھر ادھر اٹک جاتی ہے نا. ہاں تو مطلب وہ جھکی ہے تھوڑا سا، کبھی ایک بات کے پیچھے پڑ جائے تو پیچھے پڑ جاتا ہے. کبھی کبھار ہائپوگلائسیمیا، یعنی جب وہ بھوک اور شوگر لیول کی وجہ سے کبھی آپ کو غصہ آ جاتا ہے، تو وہ تو ہر ایک کو ہی آتا ہے. تو کبھی کبھار غلط ٹائم پہ غصہ آ جاتا ہے. تو غلط ٹائم پہ جو غصہ ہے اس کی وجہ سے آپ کا امپریشن تھا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ غصے والے ہو. یار مجھے کبھی کبھار بڑا غلط غصہ آ جاتا ہے، سوئی اٹک جاتی ہے. ہاں ہاں، ہر ایک کو آتا ہے یار. لیکن چیختے ہو زیادہ؟ ہاں چیخ بھی لیتے ہیں. کون نہیں چیختا؟ نہیں، لیکن ہوتا ہے کچھ لوگوں کو چیخیں نکلتی نہیں ہے. دیکھیں انسان پرفیکٹ تو ہے ہی نہیں. مجھے بھی غصہ آتا ہے اور بڑی غلط جگہوں پہ غصہ آتا ہے، لیکن ایک چیز مجھے اپنی پسند ہے. کیا؟ کہ غصہ یا کبھی کبھار اونچا کسی سے بولنے کے بعد میں فوراً معافی مانگ لیتا ہوں. مجھے فوراً احساس ہو جاتا ہے، فوراً ریئلائز کرتا ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے. اب وہ اگلا معاف کر دے تو اس کی بڑائی ہے، لیکن پرفیکٹ تو ہم ہیں ہی نہیں. ہماری ذات پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتی. اچھا، کون ایسا، مطلب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کریئر میں کون ایسا ہیلپنگ ہینڈ رہا ہے، چاہے وہ فیملی میں سے چاہے دوستوں میں سے ہو، جس کو فاخر آج تک کہتے ہیں کہ یار اگر یہ میری زندگی میں نہ ہوتا یا ہوتی تو شاید میں فاخر نہیں ہوتا؟ یار کریئر وائز بات کر رہے ہیں. کریئر وائز بھی ظاہر ہے آپ ایموشنلی اسٹرانگ ہوتے ہیں تو کریئر بھی آپ کا اسٹرانگ ہوتا ہے. سب سے زیادہ تو میری وائف، اینڈ اس سے پہلے میری بہن، اینڈ میری مائی مدر، جو کہ سالڈلی بیہائنڈ مائی. ہاں ہاں، مائی ینگر سسٹر، مائی مدر، اینڈ آف کورس پھر لیٹر آن سب سے زیادہ مائی وائف. اچھا، آپ نے ٹیم بنا کے ایک بینڈ بنا کے شروع کیا تھا پہلے، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملی کبھی؟ بینڈ ٹوٹنے کے بعد تو ان کی طرف سے سپورٹ تو مل ہی نہیں سکتی تھی. نہیں، لیکن جب بینڈ شروع کیا تب سے آپ لوگ، تب تو پھر ہم اکٹھے کام کر رہے تھے نا. وی ور سپورٹنگ ایچ ادر، وی ور ورکنگ ٹوگیدر. وہ تو بڑے اچھے ٹائم تھے. ان کا بھی پھر کافی ہاتھ، مطلب آپ کا ان کے کریئر میں اور ان کا آپ کے کریئر میں. نہیں نہیں نہیں، آپ سوال دو الگ الگ ہیں. جب ہم بینڈ تھا تو وہ دیٹ واز اے بزنس، تو اس کے اندر ہم سارے کولیگس تھے اور ہم اکٹھے کام کرتے تھے. آپ دوست نہیں تھے بزنس سے پہلے؟ دوستی تو ہو ہی جاتی ہے جب آپ کام ایک دفتر میں بھی کام کرتے ہیں تو دوستی ہو جاتی ہے. جب ہم نے بینڈ شروع کیا تھا تو ظاہر ہے ہم نے دوست نہیں تھے. پھر ہم دوست بن گئے اور بہت اچھے دوست بن گئے، بھائیوں جیسے دوست بن گئے. لیکن جب میں سولو ہوا، جب بینڈ میرا ختم ہوا، تو سب سے زیادہ چیلنجنگ اور ٹف ٹائمس تب تھے. اس وقت پھر پتا چلا کہ آپ کا کون دوست ہے اور کون آپ کا اتنا دوست نہیں ہے. تو تب میرے جو دوست تھے، جو انڈسٹری کے بھی جو لوگ تھے، کچھ نے نظریں پھیر لی اور کچھ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. تب پھر پتا چلا کہ کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے کون نہیں ہے. اچھا، ہارون کا بھی نام ہو گیا، آپ کا بھی ہو گیا، تو تیسرے والے جو تھے وہ کدھر گئے؟ انہوں نے بھی ایک بینڈ بنایا، کاروان، بڑا اچھا بینڈ تھا، راک بینڈ، اور وہ کافی اچھے وہ میوزیشین. مطلب زیادہ تر آپ کا اور ہارون کا نام آتا ہے لوگوں کو؟ ہارون تو اس لیے کیونکہ وہ سنگر تھے بینڈ کے، تو کسی بھی بینڈ کے سنگر کو لوگ. کمپوز کون کیا کر رہا ہے؟ میں کرتا تھا زیادہ تر. اچھا، کسی بھی بینڈ کا سنگر ہے، جیسے وائٹل سائنس میں جنید جو تھے وہ، تو باقی جو لوگ ہوتے ہیں جو بینڈ میں سنگر کے علاوہ وہ تھوڑے پیچھے ہوتے ہیں. مجھے شوق بھی نہیں تھا کوئی آگے آنے کا. جب بینڈ ٹوٹا تو پھر اس کے بعد مجبوراً میرے دوستوں کے بہت انسسٹ کرنے پہ، ان کے فورس کرنے پہ مجھے آگے
آ کے فرنٹ مین بننا پڑا. ورنہ میں اتنا ایمبیشس آدمی نہیں ہوں. میں بہت زیادہ, مجھے یہ نہیں ہے کہ میں یہ کر لوں, وہ کر لوں, ایسے کر لوں, ویسے کر لوں, آگے چلا جاؤں. میں کمپلیسنٹ ہوں ایک لحاظ سے. میں ہر حال میں خوش رہنے والے ہو کہ اچھا یہ مجھے نہ مجھے کوئی اتنا کوئی پیسوں کا لالچ ہے, نہ مجھے کہ میں اتنا مشہور ہو جاؤں, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, آگے ہو جاؤں, لوگوں کو پیچھے کر کے آگے ہو جاؤں. میں اتنا ایمبیشس نہیں ہوں. اچھا, اگر آپ کی زندگی میں ایک نئی چیز پوچھوں تو آپ کی بیٹی ہے آپ کی زندگی. جی ماشاء اللہ. کتنے 1.5 سال کی ہے, شی از 18 months اینڈ اس کا نام سیمون ہے. اور ابھی پچھلے ہفتے ہم نے اکٹھے عمرہ کیا اور اس کو گود میں لے کے ہم نے سارے طواف کیے اور اٹ واز بیوٹیفل. اس کو پہنایا تھا وہ پورا احرام وغیرہ؟ بہت چھوٹا بچہ, اس کو بس ٹوپی پہنا دی چونکہ دھوپ بہت تھی. اس کی شاپنگ کیا کیا آپ نے؟ پہلے میں اس کا ذکر کر لوں عمرے کا. اور اس کو ظاہر پورے ڈھانپے ہوئے کپڑے تاکہ ایک تقدس ہے حرم کا. بالکل. اور بڑا مزہ آیا اس کو. اس کی شاپنگ جو ہے جی, اس کی شاپنگ تو چلتی رہتی ہے. وہ جہاں بھی جاتے ہیں تو بچوں کی شاپنگ آپ سے زیادہ کون بہتر جانتا ہوگا. نہیں پھر بھی جیسے ایز اے فادر زیادہ تر لوگ میری وائف کرتی ہیں جی. لیکن میں جب اکیلا جب میں ٹورس پہ ہوتا ہوں تو ظاہر ہے اس کی شاپنگ کافی. لیکن وائف ہمیشہ کرتی ہیں تو دکھاتی ہیں نا میاں کو لا کے. اپنی وہ میری وائف مجھے SMS پہ اور ای میل پہ بتاتی ہیں کہ یہ لو, تو پھر میں گیپ کڈز ہے یا ٹامی کڈز جو ہے اور ان میں جا کے بچوں کے جو ہیں برانڈز وہاں پہ جا کے پھر میں شاپنگ کر لیتا ہوں. مطلب آپ کو شوق ہے بچی ہے چوڑیاں پہنے, چھوٹی چھوٹی چوڑیاں آتی ہیں, یہ چیزیں مجھے اتنے نہیں پتا. لیکن میری وائف بتاتی ہیں اگر میں US میں ہوں یا UK میں ہوں کہ یہ والے سائز, یہ ایج گروپ یہ لے کے آؤ 6 months to 9 months. US سے چوڑیاں لاتے ہیں؟ میں آپ کو بتایا مجھے چوڑیوں کا نہیں پتا, باقی کپڑوں کا. چوڑیاں وغیرہ ان چیزوں کا مجھے نہیں پتا, بلکہ مجھے باقی چیزوں کا بھی وائف بتاتی ہے. آسان ہو جاتا ہے کہ یہ والی چیز 6 مہینے سے 9 مہینے تک کا یا 12 مہینے سے 18 مہینے کا یہ لے کے آنا ہے, یہ لے کے آنا ہے. یا اگر پیمپرز جو ہیں وہ سوئمنگ والے پیمپرز جو ہیں وہ الگ ہیں, وہ چیزیں الگ ہیں. تو وہ یہ جوتے یہ والے یہ, تو وہ مجھے تصویریں وغیرہ بھیج دیتی ہیں اور اس سے میچنگ. پھر میں اسٹور میں جا کے وہاں پہ جو سیلز گرل ہے اس سے ہیلپ لے لیتا ہوں, تو وہ ہو جاتا ہے. لیکن مجھے اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا. لیکن پھر گائیڈنس آپ کو آپ کی وائف وہ کرتی ہیں. پھر آگے جو ڈیزائنر ہے نا مہرین جی, وہ بھی کافی جی, وہ بھی کلوتھنگ لائن ہے اس کی جی. تو آپ کرٹیسائز کرتے ہیں کبھی ان کے کام میں؟ مجھے اس کام کا اتنا نالج نہیں ہے, آئیڈیا نہیں ہے جی, مجھے اتنا نالج نہیں ہے اس کا. مجھے اپنے کام کا زیادہ پتہ ہے. آپ کے کام میں کبھی وہ کرٹیسائز کرتی ہیں؟ وہ کرٹیسائز نہیں کرتی ہیں, لیکن میں ان سے مشورہ مانگتا ہوں. اچھا. بلکہ میں اپنے جتنے میرے فرینڈز ہیں ان سب سے میں مشورہ مانگتا ہوں. میں ایک عام لے مین جو ہے اس سے بھی پوچھتا ہوں کہ یہ گانا اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا, یہ لیرکس کیسے لگ رہے ہیں, یہ میوزک کیسا ہے, یہ چیز تھوڑی اوپر ہو نیچے ہو, انسٹرومنٹ اوپر نیچے. میں ہر ایک سے مشورہ لیتا ہوں, مجھے عادت ہے مشورہ مانگنے کی. اچھی بات ہے. لیکن جس کام کا مجھے نہیں پتا اس کے اندر میں مشورہ دے نہیں سکتا. اچھا, آپ کا نیا البم کب ایکسپیکٹ کریں لوگ کے کب آئے؟ ندا, میرا نیا البم عید پہ آنا تھا, لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ شہر کے حالات کی وجہ سے ہم نے اس کو 2-3 ہفتے لیٹ کیا ہے, ڈیلے کیا ہے. اگر اللہ نے چاہا, اللہ کرے کہ وہ آ جائے. البم کا نام بھی اللہ کرے ہے. اللہ. تو یہ ڈیووشنل یا ریلیجیس البم نہیں ہے, یہ ایک پاپ البم ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ لیکن اس میں کوئی ایسی دعائیں ٹائپ بھی ہیں, لائک گانوں کے اندر کوئی ایسے بول بھی ہیں؟ نہیں, اللہ کرے جو آپ نے نام رکھا ہے, کوئی ایسا گانا ہے اس میں اللہ کرے کہ اللہ کرے گانے کا نام ہے؟ اچھا, اللہ کرے گانے کا نام, اللہ کرے گانے کا نام ہے. اور اٹس اے رومانٹک سانگ. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ کے گانوں میں پیٹریوٹزم بھی نظر آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں شاعری میں, اور رومانس بھی نظر آ جاتا ہے, لائٹر موڈ بھی, تھوڑا سا کبھی فاسٹ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ جو فاسٹ ہوتا ہے اس میں بھی ہلکا سا سافٹنس نظر آتی ہے. دیٹس ویری نائس آف یو ندا. ندا, پیٹریوٹزم تو ہمیں بہت اشد ضرورت ہے. ایک زمانے میں ہم بہت نیشنلسٹک گانے گاتے تھے, پھر اس کے بعد یہ رواج تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا, اور اب تو پہلے اس سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں کہ ہم یہ نیشنل سانگس گائیں, اور اللہ کرے کہ پاکستان کے اندر دوبارہ وہ جذبات جاگے ہم لوگوں. انشاءاللہ تعالی ہماری صحیح دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں. بہت آپ کا شکریہ فاخر شو پہ آنے کا, اور اللہ کرے آپ کی بھی عید اچھی گزرے, اور جب آپ کا نیا البم آئے گا تو پھر ایک دفعہ دوبارہ شو پہ آئیں گے البم کے ساتھ, تب تو پھر گانے بھی ہم آپ سے. بالکل, آپ کا پروگرام دنیا بھر میں مقبول ہے. میں اپنے امریکہ والے دوستوں کو بتاؤں کہ میں انشاءاللہ 3 تاریخ کو انہیں واشنگٹن DC میں ملوں گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ ان سے ملاقات ہوگی.
وہاں پہ آپ کی پرفارمنس ہے؟ جی 3 تاریخ کو انشاءاللہ I'll be there وہاں پہ. بیسٹ آف لک ان فیوچر اور اپنی عید بہت اچھی سے گزاریے گا. اینڈ ایڈوانس میں سب دیکھنے والوں کو، سب پاکستانیوں کو، سب مسلمانوں کو